السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اور اس کی قسط نمبر ہے 19۔ فاطمہ، کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ سندس بتا رہی تھی تمہارے سر میں درد ہے۔ وہ فاطمہ کے سراہنے بیٹھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، لیکن فاطمہ پھر بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھے سوتی بنی رہی۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ آنکھوں پر سے ہٹایا اور اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں، یعنی وہ بیوقوف لڑکی اب تک آنسو بہا رہی تھی۔ فاطمہ، سیریسلی تم اتنی چھوٹی سی بات پر اب تک رو رہی ہو؟ حارث نے تعصب سے اسے دیکھا، اور وہ جو سوتے بنی لیٹی تھی فوراً اٹھ کے بیٹھی اور غصے سے حارث کو دیکھنے لگی۔ ہماری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا ہے حارث، صرف 1 مہینہ۔ آپ کی امی کے چند دن بعد ہی سے تانے شروع ہو گئے ہیں، آپ کے سامنے بھی اور آپ کے پیچھے بھی، جس سے آپ واقف ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیوں نہیں مجھے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے، سندس آپ کو سب بتاتی ہے پر آپ خاموش رہتے ہیں، اور میں بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ نہیں، میں نے آپ کو کبھی یہ کہا کہ میری وجہ سے اپنی امی سے لڑیں یا بحث کریں۔ کبھی بھی آپ سے شکایت نہیں کرتی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے۔ لیکن اب جو میں بول رہی ہوں وہ ناانصافی نہیں، ظلم ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے بہت محنت کی ہے۔ میرے گھر والوں سے پوچھیں، آپ رات کو جاگ جاگ کر میں نے اپنے گریڈز بنائے ہیں، اور اب میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی؟ اب کوئی ناجائز ضد نہیں کر رہی ہوں میں، جو آپ کہیں تو۔ اس بار اس کا لہجہ نرم ضرور تھا، لیکن التجائی نہیں تھا۔ وہی پرانا ضدی لہجہ تھا جو گھر میں ہوا کرتا تھا۔ اب عادتیں اتنی جلدی تو نہیں چھوٹتی نا۔ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر سے اس سے امید سے بول رہی تھی کہ اب حارث منع نہیں کرے گا اور اس کے آنسوؤں کے آگے پگھل جائے گا۔ ایک یہی تو ہتھیار ہوتا ہے عورتوں کے پاس، ورنہ ان کے سامنے اور کیا ہوتا ہے سوائے سمجھوتے کے؟ کوئی ان آنسوؤں کا مان رکھ لیتا ہے تو کوئی ان کو بے مول کر دیتا ہے۔ فاطمہ، یہ کوئی اتنی بڑی بار نہیں ہے جس پر تم اتنا ریئیکٹ کر رہی ہو۔ حارث کو اس کی ساری باتیں صحیح لگی تھیں، پر اس کا یہ ضدی لہجہ بہت برا لگا۔ لیکن اگر وہ پیار سے التجا بھی کرتی، اسے تب بھی ناراضی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی خود کی نظر میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اور نہ ہی فاطمہ کا ڈگری مکمل کرنا اتنا ضروری۔ ایک بار وہ تہمینہ سے بات کر کے دیکھ چکا تھا، اب وہ ان سے دوبارہ بات کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ویسے بھی تہمینہ ابھی سے بیوی کے اشاروں پر چلنے کے تانے دینے لگی تھی، اور وہ فاطمہ کے حق میں بول کر ان کو تانوں کو صحیح ثابت نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ واقعی حارث، یہ آپ ہی ہیں؟ ویسے تو اتنی محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور میری ایک بات، خواہش، ضد، جو بھی نام دیں، وہ پوری نہیں کر سکتے آپ؟ ایک آخری کوشش، ایموشنل بلیک میلنگ۔ فاطمہ کو یقین تھا وہ اس بات پر تو ضرور مانے گا۔ واقعی مجھے یقین نہیں آ رہا فاطمہ، تم اتنی ضدی ہو۔ تمہارے سر میں درد ہے نا، آرام کرو۔ کہتے ساتھ جیسے وہ کمرے میں آیا تھا ویسے ہی نکل گیا۔ فاطمہ سے ششتر دیکھتی رہ گئی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسامہ، آپ نے میری بات نہیں مانی؟ مریم منہ بنائے کمرے پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہی تھی، اور اسامہ صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے صوفے پر فاطمہ دلچسپی سے اپنے بھائی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ میرب اور عارف صاحب گھر پر نہیں تھے، اور ابھی مریم اور اسامہ کی شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ مریم مائی ڈال، خود سوچا یہ بالکل نامناسب ہے، بلکہ اس میں شادی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر تم شادی سے پہلے جاتی تب بھی نامناسب تھا۔ تم خود بتاؤ، اگر اکیلے لڑکیوں کا مری جانا کہاں سے مناسب ہے؟ اسامہ، میں اکیلی نہیں ہوں، میرا پورا یونی گروپ جا رہا ہے، ساتھ میں سر بھی ہوں گے۔ آپ بس یہ بتائیں کہ جانے دیں گے یا نہیں؟ 2 ٹوک انداز میں وہ فل اینڈ فائنل کے موڈ میں تھی۔ نہیں، اسامہ نے مختصر جواب دیا۔ اوکے گریٹ، میں نہیں جا رہی۔ ویسے بھی میری خوشی کہاں مانی رکھتی ہے؟ وہ بولتے ساتھ آنکھوں میں آنسو لانے لگی تھی، اور وہ بھی مصنوعی آنسو۔ ارے یار، اب پلیز اپنے یہ قیمتی آنسوؤں کا سیلاب مت لانا، چلے جانا بس، لیکن آخری فیصلہ امی کا ہوگا اگر انہوں نے اجازت دی تو۔ اسامہ نے ہار مارتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس کی فکر آپ نہ کریں، امی کو پٹانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ مریم کتنے بھرم سے بولنے پر اسامہ منہ بنا کے رخ موڑ گیا، جیسے اجازت تو دے دی پر خوش نہیں ہے۔ اس کے ایسے انداز دیکھ کر مریم ہنستی، مذاق کر رہی تھی۔ اسامہ، میں کہیں نہیں جا رہی، اور آپ نے اتنا بیوقوف سمجھا ہے کہ میں اکیلے گھومنے چلی جاؤں گی؟ اتنی نادان نہیں ہوں میں، یہ تو بس فاطمہ نے شرط لگائی تھی کہ آپ کو منا کے دکھاؤں۔ بولتے ہوئے اسامہ کے برابر میں بیٹھ گئی اور زور سے اس کا گال کھینچا۔ تو کیا میں آپ کو اتنا نادان لگتا ہوں کہ بیوی کو اکیلے بھیج دیتا؟ اسامہ نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ یعنی نہیں جانے دیتے؟ خالی دل رکھنے کے لیے بول رہے تھے؟ مریم ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگی۔ نہیں بھائی، ضرور جانے دیتا، پر ساتھ میں خود بھی جاتا۔ اسامہ کی بات پر مریم کے ساتھ فاطمہ بھی ہنستی۔ فاطمہ نے اپنے آنسو صاف کیے، وہ خاموشی سے لب بھینچے زمین کو گھور رہی تھی۔ وہ مریم اور اسامہ کو یاد کر رہی تھی۔
مریم کی ضد غلط تھی، پھر بھی اسامہ نے اجازت دے دی تھی۔ اس کی تو ساس بھی میرب کی طرح نہیں تھی کہ مریم کی طرح وہ بھی منا لے۔ وہ مریم سے جلتی نہیں تھی، لیکن اب اسے احساس کمتری ہونے لگا تھا۔ آنسو ایک بار پھر سے نکلنے لگے۔ اس نے بے دردی سے انہیں رگڑ دیا۔ لازم تو نہیں کہ ہر کوئی قیمتی موتیوں کی قدر کرے، اور یہاں پر قیمتی موتی اس کے خوبصورت آنسو تھے جو بہے چلے جا رہے تھے، پر جو محبت کرتا ہے نا وہ قدر بھی کرتا ہے۔ تو کیا حارث محبت نہیں کرتے؟ یہ سوچ آتے ہی وہ پھر سے رو دی۔ ارحم؟ حماد مستقل ارحم کو فون کر رہا تھا۔ کلب میں پارٹی تھی، مگر مسلسل فون کرنے کے بعد بھی جب ارحم نے فون نہیں اٹھایا تو حماد نے الیاس صاحب کو فون کیا، اور پھر الیاس صاحب نے افسوس سے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی ارحم کے گھر آیا تھا اور اس کی توقع کے مطابق روم لاک تھا۔ وہ زینت سے چابی لے کر روم ان لاک کر کے اندر آیا اور کمرے کی حالت دیکھ کر چکرا گیا۔ ارحم اور ایسی حرکت یقین کرنا مشکل تھا۔ کمرے سے گھومتی اس کی نظر صوفے پر پڑی اور وہ مزید حیران ہو گیا۔ وہ سمجھا تھا ارحم رو رہا ہوگا، پر وہ تو مزے سے صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ گہرے گہرے کش لیتا وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ کمرے میں دھواں تھا اور گھٹن بھی، اور حماد کی نظر فرش پر پڑی تو وہ افسوس سے ارحم کو دیکھنے لگا۔ اتنی سگریٹ پینے کے بعد تم اب تک زندہ کیسے ہو؟ اب تک تو تمہاری ناک سے خون کی لکیر نکل جانی چاہیے تھی اور تمہیں ICU میں ہونا چاہیے تھا۔ ارحم کے برابر بیٹھتا وہ طنزیہ بولا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، میں زندہ کیسے ہوں؟ بھلا سانسیں چھیننے کے بعد کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ ارحم ہنسا تھا گویا اپنا مذاق اڑا رہا ہو۔ حماد خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا کہتا؟ اسے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ تسلی بھی کیا بول کر دیتا۔ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ سگریٹ فرش پر پھینکتے اس نے بظاہر نارملی پوچھا، پر حماد اس کی اندرونی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ ہاں کلب جانا تھا نا؟ سوری میں بھول گیا تھا، چلو چلتے ہیں۔ حماد نے بولنا شروع ہی کیا تھا جب ارحم اس کی بات کاٹتے بولا، اور ساتھ ہی تیار ہونے کی غرض سے کھڑا ہونے لگا۔ ہم پھر کبھی چلے جائیں گے کلب، تم ابھی آرام کرو۔ حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور سنجیدگی سے بولا، مجھے واقعی آرام کی ضرورت ہے حماد، اگر میں کچھ دیر یہاں رہا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اور حماد سے زیادہ سنجیدگی سے بولا تھا کہ حماد نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گیا۔ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ ارحم فریش ہونے گیا تو وہ کمرے کی اجڑی حالت کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کمرے سے نکل کر بشیر کو آواز لگائی اور زینت اور الیاس کو بنا بتائے روم کو صاف کرنے کا بول گیا۔ کچھ ہی دیر میں ارحم تیار ہو کر نکلا تو وہ لوگ چلے گئے۔ حماد پہلے الیاس صاحب کو آگاہ کر چکا تھا۔ کلب کے باہر گاڑی روکے تو وہ خود کو نارمل کرنے لگا تھا، جبکہ حماد گاڑی سے پہلے ہی اتر چکا تھا۔ اس نے کلب سے نکلتی رنگین روشنیوں کو دیکھا اور اسے یہ سب کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا، پر آج وہ ضرورت کے تحت یہاں آیا تھا۔ گاڑی پار کر کے دونوں کلب کے اندر گئے اور پھر وہی شور، روشنی، عجیب سی بدبوئیں اور پرفیوم میں رچا بسا ماحول جس سے ہمیشہ ارحم الیاس کو گھٹن ہوتی تھی، لیکن اس وقت اس نے وہ اپنے کمرے سے کئی گنا سکون اور بہتر جگہ لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ حماد سافٹ ڈرنک لانا چلا گیا تھا۔ ہائے ارحم، اپنے برابر اسے نسوانی آواز آئی جسے وہ بخوبی پہچان چکا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انسنا کر دیا۔ میں جانتی ہوں تم اپسٹ ہو، حماد نے مجھے بتایا ہے۔ مجھے دکھ ہے ارحم، سارا جو نان سٹاپ بولنے لگی تھی۔ جب ارحم کی سختی، گھوری اور عجیب و غریب نظروں سے اس نے غصے سے دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ ارحم کو حماد پر شدید غصہ آیا۔ اگر حماد اس وقت ساتھ ہوتا تو یقیناً وہ بہت زور کا تھپڑ مارتا۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ اپنے کام سے کام رکھو، جاؤ یہاں سے۔ ناگواری سے سخت لہجے میں بولتا وہ اپنا بدل گیا تھا۔ اپنا کام ہی کر رہی ہوں۔ تم پہلے اس لڑکی سے محبت کرتے تھے، اس لیے تمہیں میری محبت نظر نہیں آئی، لیکن اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، اب تو تم میری محبت دیکھو ارحم۔ اس وقت میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، میرا کسی سے بھی بات کرنے کا اور بکواس سننے کا موڈ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں، اس لیے جاؤ یہاں سے۔ سارا کی بات بیچ میں کاٹتے اس نے سارا کو وارننگ دی تھی۔ ارحم میں تم سے، سارا نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی جب وہ بیچ میں ہی چلا اٹھا۔ حماد بھی سافٹ ڈرنک لے آیا تھا اور اب حیرت سے سارا کو ارحم کے پاس اور ارحم کو سارا پر چلاتا دیکھ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، آئی سے جسٹ شٹ یور ماؤتھ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ سارا ویسے ہی کھڑی ششتر اسے دیکھ رہی تھی اور آس پاس کے لوگ بھی اتنے میوزک کے باوجود متوجہ ہو گئے تھے۔ اتنی بے عزتی اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی جتنی ذلت اب ہو رہی تھی۔ آئی سے گیٹ لاسٹ، وہ ایک بار پھر چلایا اور اس بار سارا کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں بہت اونچی چیز ہو تم، تمہارے ایسے ہزاروں میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں جن کو میں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ ارحم کو تو نہیں پر حماد کو اس کا یہ جملہ چبھا تھا۔ کیا وہ بھی ان ہزاروں میں سے تھا؟ اور تم مجھے گیٹ لاسٹ بول رہے ہو؟ وہ بھی بلند آواز میں بولی۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ صحیح کہا، ہزاروں لڑکے تمہارے پیچھے تمہاری محبت کا دم بھرتے ہوں گے، لیکن ارحم الیاس کی پسند اتنی سستی نہیں ہے، طنزیہ ہنستے ہوئے کہا تھا، لیکن سامنے کھڑی سارا کو ذلت کی گڑھے میں ڈھکیل دیا تھا۔
तुम्हारी मिसाल पता है कैसी है? मिठाई की खुली दुकान देखी है ना तुमने? तुम उस दुकान में रखी हुई मिठाई की हैसियत रखती हो जिस पर हज़ारों मक्खियाँ बैठती हैं, और हमें इलियास गलीज़ चीज़ें पसंद नहीं करता। कितनी बड़ी बात बोल गया था वो। सारा को अपना आप एक गिरी हुई औरत के बराबर लगा। इतनी तल्ख बात बेख्तियार सारा की आंखें पानी से भर गईं। वहीं हमाद भी अरहम की बात पर शशता रह गया। इसे अरहम के अदा किए जुमले चाबक की तरह लगे थे और वो मोहब्बत करता था सारा से, और अपनी मोहब्बत की तजलील किसी को बर्दाश्त नहीं होती। सारा ने एक नज़र इर्द गिर्द देखा। म्यूज़िक रुक चुका था और सब उनकी तरफ ही मुतवज्जह थे। इसको लगा वो दोबारा सर उठाकर नहीं चल सकेगी। वो भागती हुई वहाँ से निकली थी। इसके जाने के बाद अरहम भी वहाँ से गुस्से से निकला था। अरहम के पीछे हमाद भी सॉफ्ट ड्रिंक्स के गिलास वेटर को पकड़ाकर बाहर निकल आया। तुमने इसकी इंसल्ट की है अरहम, ये जानते हुए भी कि वो मेरे लिए कितनी अहम है। हमाद भी इसके पीछे क्लब से बाहर निकला था। आज पहली बार इसे अरहम पर इतना गुस्सा आया था। मैंने किसी की इंसल्ट नहीं की। जो औरत खुद अपनी इज्जत नहीं करती, मैं भी उसकी इज्जत करने का दावेदार नहीं हूँ। गुस्से से कहता वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। मिस्टर अरहम इलियास, खुद को इतना ऊंचा मत समझो। फातिमा की शादी किसी और से हो गई है और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। हमाद ने बमुश्किल अपने गुस्से को काबू पाकर मुट्ठी भींची। वो अरहम से कमज़ोर हरगिज़ नहीं था, लेकिन आज तक इसे अरहम की कोई बात इतनी गिरा कर नहीं गई थी जितनी सारा की बेइज्जती करना। अपनी ज़बान से आइंदा फातिमा का नाम भी मत लेना। मैं अपने होने वाली बीवी का नाम किसी और मर्द के मुंह से नहीं सुनना चाहता। वो जो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, सरत से मुड़ा जारहाना तरीके से हमाद का गिरेबान पकड़कर उसे वार्निंग दी। जो गुस्से से मुट्ठी भींचते खड़ा था और उसकी मुट्ठी ढीली हुई वो उलझी नज़रों से अरहम को देखने लगा। इसकी शादी हो चुकी है अरहम, हमाद ने इस बार नरम लहजे में बोला, और वो डर गया था। पता नहीं अरहम के दिमाग में तो क्या चल रहा था। तो लठ मार जवाब। तो ये कि वो शादीशुदा है, हमाद झंझला कर बोला। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसी अंदाज में सुकून से वो बोला था। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? पर जिसे तुम शादी करने की बात कर रहे हो उसे तो होगा ना। 1 महीना हुआ है उसकी शादी को अरहम, वो खुश होगी। उसकी शादी को तुम क्यों ख़राब करना चाहते हो? और अपने शौहर के साथ वो बिल्कुल मुतमईन है और अभी तो शुरू के दिन हैं। क्यों इसे बर्बाद करना चाह रहे हो? इसकी बार वो कदरे गुस्से में बोला था और सामने खड़ा शख्स उसे खुदगर्ज जहालत का नमूना लग रहा था। वो अरहम इलियास के साथ ज़्यादा खुश रहेगी। जितनी मोहब्बत उसे अरहम देगा इतनी कोई नहीं दे सकता। ये तुम सोचते हो। उसका शौहर भी उससे बहुत मोहब्बत करता होगा और मीटर तुम्हारी या उसके शौहर की मोहब्बत का है ही नहीं। ये मैटर नहीं करता कि फातिमा किसके साथ मोहब्बत करती है। मैं यकीन से कहता हूँ वो सिर्फ अपने शौहर से ही मोहब्बत करती है। वो तो तुम्हें जानती भी नहीं है। हमाद ने हतमी कहा और वो किसी सूरत अरहम के दिमाग से ये निकालना चाहता था। नहीं जानती तो जान जाएगी। वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है क्योंकि उसने अरहम इलियास की मोहब्बत नहीं देखी। जब वो मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून देखेगी तो मुझसे मोहब्बत करेगी। तुम गलत हो अरहम। हमाद आगे बढ़ा और बिल्कुल एक कदम दूर खड़े होकर उसका कॉलर दुरुस्त किया। तुमने जो लड़की पसंद की है ना, वो इस तरह की बिल्कुल नहीं है। ये तुम भी जानते हो। शायद इसीलिए आज वो तुम्हारे दिल में है। वो लड़की वो नहीं है जो किसी और की मोहब्बत देखकर अपने शौहर से बेवफाई कर दे। तुम दुनिया भर की मोहब्बत भी उसके कदमों में डाल दो ना, वो फिर भी मोहब्बत अपने शौहर से ही करेगी। हमाद ने इसे बहुत कुछ पावर करवाने की कोशिश की, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सामने वाला समझने वाला वो इस तरह का कोई इरादा ही नहीं रखता था। तुम बुज़दिल हो हमाद। उसका मुंह बोलता सबूत वो लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो और वो मेरी मोहब्बत के दम भरती है। हमाद हाथ अपने कॉलर से झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी में बैठ गया। अगले लम्हे न वहाँ अरहम था न अरहम की गाड़ी। मैं मोहब्बत के साथ साथ उसका एहतराम भी करता हूँ। अरहम ने इस पर खुद को मुसल्लत नहीं करना चाहता। मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती, काश तुम भी समझ जाओ। अफसोस से कहते वो अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ गया।